اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے مسلمانوں کا حبشہ ہجرت کرنا، جب مشرکین نے مسلمانوں کو بے حد تنگ کرنا شروع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی جو چاہے اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے حبشہ نامی ملک میں چلا جائے۔ وہاں کا بادشاہ ظلم نہیں کرتا، وہ ایک اچھا ملک ہے۔ صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت رجب 5 نبوی میں حبشہ روانہ ہوئی۔ ان میں خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادے سیدہ رقیہ بھی تھیں۔ کفار نے لوگوں کی ہجرت کی خبر سن کر پیچھا کیا، اگر کفار کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی کشتیاں جدہ کی بندرگاہ سے نکل چکی تھی۔ حبشہ پہنچ کر مسلمان امن اور سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے بعد اور لوگوں نے بھی ہجرت کی جن کی تعداد 100 سے زیادہ تھی۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان حضرات نے جو ہجرت کی تھی وہ اپنے جسم اور جان کی حفاظت کے لیے نہیں تھی، بلکہ اپنے دین اور ایمان بچانے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہجرت کی تھی۔ ایک فرض کے بارے میں، نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے، وضو بھی اچھے طریقے سے کرے اور نماز بھی وقت میں پڑھے، یعنی اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اطمینان سے کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ کا حق سمجھے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، عطر لگانا۔ عائشہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند فرماتے تھے، اور فرمایا جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسک کی اور اس سے بھی زیادہ عمدہ خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ ایک فضیلت والا عمل، سنتوں پر عمل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، یعنی لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، دین کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، طرح طرح کی باتیں دین کے ساتھ ملانا شروع ہو جائیں گے، اس وقت جو بندہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے گا، اس کے لیے ہر سنت کے بدلے ایک شہید کا ثواب ہے۔ یاد رکھیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس طرح اس امت کے پہلے بندے کی اصلاح ہوئی، اس امت کے آخری بندے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی۔ اور اصلاح کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں، اللہ کی توحید اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ اصل دین ہے، یہی دین کی بنیاد ہے۔ اللہ کی توحید یعنی اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا، خوشی میں، غم میں، گھر باہر جہاں کہیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہی اصل دین ہے اور یہی دین کی بنیاد ہے، اسی سے ہماری اصلاح ہوگی۔ ایک گناہ کے بارے میں، کسی کے ماں باپ کو گالی نکالنا۔ کبیرہ گناہوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ کو کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی کیسے نکال سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کوئی ایک آدمی کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو وہ آگے سے جواباً اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے۔ ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم فوراً ماں اور بہن کی گالی نکالتے ہیں، جواباً ایسے کیا جاتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اپنے ماں باپ پر لعنت کا سبب بن رہا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول کر رہے ہیں، گالی نکالنا ویسے بھی اچھی بات نہیں ہے، اور اس طرح جب کسی کے ماں باپ تک ہم پہنچیں گے، وہ فوراً ہمارے ماں باپ تک پہنچ جائے گا۔ اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے سے ہم اتنے بڑے گناہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی نصیحت، سورہ مجادلہ آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم آپس میں خفیہ باتیں کرو تو گناہ، ظلم، زیادتی اور رسول اللہ کی نافرمانی کی باتیں نہ کیا کرو، بلکہ بھلائی اور پرہیزگاری کی باتیں کیا کرو،
اللہ سے ڈرتے رہو جس اللہ کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے سب خیر کا معاملہ فرما دے، اللہ ہماری کمائیوں میں برکت عطا فرما دے، ہماری عمر میں برکت عطا فرما دے، اپنی کریم ذات کے علاوہ باقی ہر مخلوق کی ہر محتاجی سے محفوظ فرما دے، برحمتک یا